اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سید خالد جامی صاحب جو ہیں ان کا مضمون ہے اسلامی تحریکوں کی نہایت بنیادی کمزوری، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انقلابی یا احیائی اسلامی تحریکوں کا دعویٰ ہے کہ وہ تقویٰ اور خشیت الہی کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کیا یہ دعویٰ کاملاً درست ہے یا جزوی طور پر اسے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اب تقویٰ کا ایک عام ترین مظہر قرآن کریم کی زبان میں عدل و قسط ہے، یعنی دوست دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا۔ یہ مضمون سورہ مائدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ عدل کرو، یہ رویہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ عدل و قسط کے ذریعے ہی تقویٰ کی کیفیت بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عدل غیروں کے لیے بھی لازم ہے اور اپنوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسا عدل و انصاف جسے کوئی دوستی دشمنی نہ روک سکے، اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کا خوف اور اس کی شان انتقام کا ڈر ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ افراط و تفریط کے بغیر ہر شخص، فرد، قوم، ملت اور گروہ سے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور شدید سے شدید دشمنی بھی اس کے دو پلوں میں سے کسی پلے کو نہ جھکا سکے۔ کیا ہماری اسلامی انقلابی احیائی تحریکیں عدل و قسط کی اس کیفیت کو حاصل کر چکی ہیں؟ کیا ان کے افکار، جذبات، میلانات، رجحانات اور تعلقات اپنے کلمہ گو مسلمانوں اور کلمہ گو تحریکوں کے ساتھ کامل عدل و قسط کی بنیاد پر قائم ہیں؟ نہایت ایمانداری کے ساتھ شہادت دی جائے تو یہی شہادت منفی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جو تحریکیں کلمہ گو مسلمانوں اور تحریکوں کے بارے میں زیادہ اعتدال سے ہٹ گئی ہیں اور بین المسلمین عدل و قسط کی شرائط ناقص درجے میں بھی پوری کرنے سے قاصر ہیں، تو یہ تحریکیں دنیا میں عدل و قسط کا نظام کیسے نافذ کر سکتی ہیں؟ کیا اسلامی انقلاب کی راہ میں اصل رکاوٹ اسلامی گروہوں اور تحریکوں کا یہی غلط رویہ تو نہیں؟ کیا پے در پے ناکامیوں کے باوجود ہماری تحریکوں نے اس موضوع پر اپنا ناقدانہ جائزہ لینے کی کبھی کوشش کی ہے؟ یہی تحریکیں جو دنیا بھر پر تنقید کرتی ہیں، کیا انہوں نے خود بھی کبھی اپنا بے رحمانہ تنقیدی جائزہ لیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسروں پر بے رحمانہ تنقید کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ کیا عالم اسلام کی موجودہ اہم ترین سیاسی، انقلابی، احیائی اور اسلامی ادب لٹریچر میں کوئی ایسی کتاب دکھائی جا سکتی ہے جو تحریکوں یا گروہوں کے ذخیرے میں ہو، جس میں انہوں نے خود اپنی غلطیوں، خامیوں، کمزوریوں اور تسامحات کا اعتراف کیا ہو اور ان سے رجوع کرنے میں انہیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی ہو؟ ظاہر ہے یہ تحریکیں اور ان کی قیادت فرشتے نہیں ہیں، لیکن ان تحریکوں کا اپنی قیادت کے بارے میں اور ان کی قیادت کا اپنی تحریکوں کے طریقہ کار کے بارے میں رویہ ناقدانہ کیوں نہیں ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔